Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ نیا سبق ہے بین قاضٍ وقور و ذباب جسور۔ ایک بہت دلچسپ سبق ہے کہ ایک طرف باوقار اور مثالی باوقار قاضی ہے اور دوسری طرف ایک جرأت مند مچھر ہے، یعنی گویا کہ ایک مچھر اور ایک قاضی کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس مقابلے میں مچھر جو ہے فتح پا لیتا ہے، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاضی کو یہ دکھا رہے ہیں کہ میں ایک کمزور مخلوق کے ذریعے سے بھی میں انسانوں پر حاوی ہو سکتا ہوں۔ تو بہت دلچسپ سبق ہے جو جاہز کا سبق ہے، اور جاہز اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب ہے۔ کان لنا بالبصرۃ قاضی، ہمارے یہاں بصرہ میں ایک قاضی تھا، یقال له عبداللہ بن سوار، جن کو عبداللہ بن سوار کہا جاتا ہے، یعنی ان کا نام عبداللہ بن سوار تھا۔ لم یر الناس حاکما زمیتا رقینا ولا وقورا حلیما، اور لوگوں نے کسی باوقار، سنجیدہ اور بردبار حاکم کو نہیں دیکھا۔ ضمید کے معنی سنجیدہ، رقیم کے معنی بھی سنجیدہ، یعنی وہ اپنے مزاج میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھے۔ ضبط من نفسہ وملک من حرکتہ، لوگوں نے کسی حاکم کو نہیں دیکھا، سنجیدہ حاکم کو نہیں دیکھا جس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہو اور اپنی حرکات پر ضبط کیا ہو، مثل الذی ضبط و ملک، اس قاضی کی طرح جس نے کنٹرول کیا اور ضبط کیا، یعنی گویا کہ وہ ظاہری ہیئت میں بڑے باوقار تھے اور بلا وجہ اپنے جسم کو ادھر ادھر حرکت نہیں دیتے تھے، یعنی بسا اوقات آدمی کبھی ہاتھ سے یوں حرکت کرتا ہے، کبھی ٹوپی آگے پیچھے کرتا ہے، کبھی یوں سر پر یا انگلی پر کیا کرتا، آنکھ میں جو ہے وہ یوں کرتا ہے، یعنی یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ بیٹھے بیٹھے وہ اپنے جسم کے ساتھ ایک ملاعبت اور گویا کہ کھلواڑ کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن یہ قاضی صاحب بالکل اپنے جسمانی حیت میں باوقار تھے، جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پوری سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو آگے ان کا پورا نقشہ کھینچا جائے گا۔ کان یصلی الغداۃ فی منزلہ، وہ صبح کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے تھے، وہو قریب الدار من مسجدہ، اور یہ گویا کہ ان کا گھر جو ہے یا ان کا گھر ان کی مسجد سے قریب تھا، یعنی گویا کہ گھر اور مسجد آپس میں اس میں کوئی دوری نہیں تھی۔ فیأتی مجلسہ، تو وہ اپنی مجلس میں آتے، فیحتبی، اور پھر وہ حبوا لگاتے۔ حبوا کہتے ہیں جس کو آسان شکل میں، یہ آسان زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پلتھی مار کے بیٹھتے تھے۔ احتبا یحتبی احتباء کے معنی پلتھی مارنا، یعنی ایک خاص شکل ہوتی ہے بیٹھنے کی۔ ولا یتکئ، اور وہ کسی چیز پر سہارا نہیں لیتے تھے۔ فلا یزال منتصبا لا یتحرک له عضو، اور برابر ان کی جسمانی حیت پوری طاقت کے ساتھ وہ باقی رکھتے تھے، یعنی گویا کہ اپنے جسمانی حرکت کو اس طرح گویا کہ ٹائٹ اور مضبوط کر کے رکھتے تھے۔ فلا انتصب ینتصب انتصابا کے اصل معنی آتے ہیں کھڑا ہونا، تو برابر ان کی جسمانی حیت مضبوطی کے ساتھ رہتی تھی۔ لا یتحرک له عضو، اس کا کوئی عضو، جسم کا کوئی عضو حرکت نہیں کرتا تھا۔ ولا یلتفت، اور ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے۔ ولا تحل حبوتہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اور ولا یحل حبوتہ، اور وہ اپنے حبوے کو یعنی جو گویا کہ پلتھی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس کو کھولتے نہیں تھے۔ حل یحل، حل یحل، حل یحل حلن کے معنی آتے ہیں کھولنا، حل یحل حلن کے معنی آتے ہیں نازل ہونا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، اور حل المسئلۃ، اس نے مسئلہ حل کیا یعنی مسئلے کی پیچیدگی کو کھولا۔ تو گویا کہ حل یحل، حل یحل حلن کے معنی کھولنا، اور حل یحل حلالن یہ حرام کی ضد ہے، گویا کہ اس کا وزن بدلے گا تو معنی بدل جائے گا۔ ولا یحل حبوتہ، اور وہ اپنے حبوے کو کھولتے نہیں تھے۔ ولا یحل رجلا علی اخری، اور اپنے ایک پیر کو، یا ولا یحل رجلا علی اخری، اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پر نازل نہیں کرتے تھے، یعنی پیر کو پیر پر چڑھا کر بیٹھتے نہیں تھے۔ ولا یعتمد علی احد شقیہ، اور اپنے دو پہلو میں سے، اپنے دو جانبوں میں سے کسی جانب پر وہ سہارا نہیں لیتے تھے، یعنی آدمی بسا اوقات تھک جاتا ہے تو زمین، ہاتھ جو ہے وہ زمین پر ٹکاتا ہے اور پورا جسم کا وزن اس پر لیتا ہے۔ حتیٰ کأنہ بناء مبنی، یہاں تک کہ ان کی حیت ایسی ہوتی تھی گویا کہ وہ ایک بنی ہوئی عمارت ہو، او صخرۃ منصوبۃ، یا گڑھی ہوئی چٹان ہو کہ ایک جگہ چٹان گاڑ لی گئی ہے اور وہاں کیسے مضبوط کھڑی رہتی ہے، تو گویا کہ اس طرح ان کی جسمانی حیت ہوتی تھی۔ فلا یزال کذالک، وہ برابر اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اپنی مجلس میں آتے اور اسی طرح برابر بیٹھے رہتے، حتیٰ یقوم الی صلاۃ الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ ثم یعود الی مجلسہ، پھر وہ اپنے قضا کی مجلس میں دوبارہ واپس آتے۔ فلا یزال کذالک، پھر برابر اسی طرح رہتے، حتیٰ یقوم الی صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ ثم یرجع لمجلسہ، پھر اپنے مجلس کی طرف واپس لوٹے۔ فلا یزال کذالک، اور پھر برابر اسی طرح رہتے، حتیٰ یقوم لصلاۃ المغرب، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ ثم ربما عاد الی مجلسہ، پھر بسا اوقات مغرب کے بعد بھی اپنی قضا کی مجلس کی طرف آتے، بل کثیرا ما کان یکون ذالک، بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا، یعنی اکثر مغرب کے بعد بھی قضا کی مجلس میں آتے۔ کب؟ اذا بقی علیہ شیء من قراءۃ العہود والشروط والوثائق، عہد کہتے ہیں اس کا لفظی معنی عہد و پیمان، شرط ان کی جمع شروط، کہ میں نے شرط، اور وثائق کے معنی دستاویز، یعنی گویا کہ یہ سرکاری چیزیں جو عدالتوں میں چلتی ہے، دستاویز ہے، اور آج کل سوگند نامے وغیرہ جو کچھ بولتے ہیں، یہ سب اس معنی کے لیے تعبیرات ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اکثر ہوتا تھا جب ان پر عہود، شروط اور دستاویزات کا پڑھنا باقی رہ جاتا، یعنی قضا کا کام باقی رہ جاتا اس دین کا، تو مغرب کے بعد اکثر آ کر اس کو پورا کرتے تھے۔ ثم یصلی العشاء الآخرۃ، پھر عشاء کی نماز پڑھتے، وینصرف، اور پھر اس کے بعد وہ لوٹ جاتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ کا اس طرح جسمانی حیت میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا یہ پورا دن ہوتا تھا، کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا معمول نہیں تھا، بلکہ پورا دن گویا کہ باوقار ہو کر بیٹھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، فالحق کو، حقیقی بات یہ ہے، یقالو، کہا جاتا ہے، لم یکن فی طول تلک المدت والولایت مرۃ واحدۃ الی الوضوء، کہ وہ اس پوری مدت میں، والولایتی سے مراد یہاں پر قضا، کہ آپ قضا کے لیے جو بیٹھتے تھے تو اس مدت کو ولایت سے تعبیر کیا ہے، اس پوری مدت میں اور ولایت کے اس وقت میں ایک مرتبہ بھی وضو کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی گویا کہ فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔
وَلَحْتَاجَ إِلَيْهِ اور نہ ان کو اس کی ضرورت بھی پڑتی، ولا شرب ماء وَلَحْتَاجَ إِلَى شُرْبِ ماء اور نہ ان کو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی، ولا غیرہ من الشراب اور نہ اس کے علاوہ دوسرے مشروب کو پینے کی ضرورت پڑتی۔ یعنی گویا کہ پورا دن وہ پانی سے بھی احتیاط کرتے تھے، کوئی اور مشروب بھی نہیں پیتے تھے، اور فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔